اللہ تشریف رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی مسئلہ ہے؟ جی آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے کہ آج سے 800-900 سال پہلے عباسی خاندان کی حکومت چل رہی ہے، اور اس میں جب اس کا آخری دور آیا تو بادشاہ سلامت کو اس کے ایک مسافر نے مشورہ دیا کہ یہ محل پرانا ہو گیا ہے، آپ ایک نیا محل بنائیں۔ بادشاہ نے فوراً تجویز کو مانا۔ جو فائنانس منسٹر تھا اس کو بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ خزانے میں تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ایک نیا محل تعمیر کیا جا سکے۔ اس پر مشاورت شروع ہوئی کہ یہ پیسہ کہاں سے اکٹھا کیا جائے، اور طے یہ پایا کہ اسلحہ بیچ کر یہ پیسہ اکٹھا کیا جائے۔ اسلحہ بیچ دیا گیا، بادشاہ کا محل تیار ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی تکمیل کو نہیں تھا پہنچا تو اس کائنات میں اب تک جو سب سے مشکل دور عوام پر آیا، جو سب سے سخت دل ایک حکمران آیا، اور جس نے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا، جس کا نام آج بھی تاریخ میں ہلاکو خان کے نام سے ہے، وہ جب بغداد کے قریب پہنچا تو محل کے اندر سے ایک شخص کا نام اس کا ابن الکمی، اس نے ساز باز کی، اور جب یہ منگول بغداد شہر کے دروازے کے پاس پہنچے تو رات میں اس نے دروازہ کھول دیا، اور اس دروازہ کھولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد شہر میں یہ تاریخ میں آج بھی موجود ہے کہ لوگوں کے گھٹنوں ٹخنوں تک خون گلیوں میں بہہ رہا ہے۔ اس شخص نے کہ جو ہلاکو خان تھا، اس نے سروں کے مینار بنائے، اور ایک نہیں، ایک سے زائد مینار بنائے، کہ جس میں جن لوگوں کو اس نے قتل کروایا ان سب سے سروں کو اس نے ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ اکٹھا کیا۔ پھر بات کی تاریخ ایک اور ہے، لیکن کیونکہ آج کے حالات کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں پاکستان کو بنے 75 سال سے زیادہ ہو گئے، ہمیشہ ایک بات رہی کہ ہمارا ملک نازک حالات میں ہے، ہمارا ملک مشکل حالات میں ہے، اور بہت مواقع پر یہ بات کہی جاتی رہی کہ یہ ملک بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ملک بنا ایک نظریے پر، ایک سوچ پر، نظریہ کہ یہاں حکومت عوام کی، مسلمانوں کی ہوگی، مسلمان یہاں اپنے شب و روز، اپنی زندگیاں دین اسلام کے مطابق گزارنے کی کیفیت میں ہوں گے، حیثیت میں ہوں گے۔ وہ کام تو نہیں ہوا، لیکن اس ملک کی، اس ارض پاکستان کی
بنیاد پہ جس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم کمزور ہو، دشمن تمہیں اڑا کے لے جائیں گے، اور تمہیں خوف ہوتا تھا کہ دشمن تمہیں جینے نہیں دیں گے، تو ہم نے تمہیں ایک خطہ زمین دیا۔ یہ مفہوم ہے، ترجمہ بھی مکمل نہیں ہے۔ کیا تم اب بھی شکر نہیں کرو گے؟ یہ ملک ہمیں ملا، اور آج اگر ہم انڈیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، مسلمانوں کے حالات دیکھیں، مسلمانوں کے احوال دیکھیں، کہ باقی اور باتیں چھوڑیں کہ یہ جو کچھ اب یہ پچھلے کچھ وقت میں ایک اس بےہودہ، بے حیا، بے غیرت خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں جو بکواس کی ہے، جو ان کی بی جے پی پارٹی جو حکمران پارٹی ہے، جو مسلمانوں کے بارے میں باتیں کرتی ہے، جو مسلمانوں کے دین کے بارے میں باتیں کرتی ہے، دین اسلام کے بارے میں جو لغو عرضہ سرائیاں کی جاتی ہیں، کیا اگر ہم آج سوچیں تو کیا ہم بہت امن اور سکون میں نہیں ہیں؟ اور جس طرح سے قائد اعظم نے تحریک پاکستان میں کہ جب پاکستان بننے کی مخالفت کی جا رہی تھی اور مسلمانوں کی طرف سے ہی مخالفت کی جا رہی تھی، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس بات کے لیے صفائیاں دینی پڑیں گی، جواب دینے پڑیں گے۔ اور کیا آج انڈیا میں رہنے والے مسلمان صفائیاں نہیں دے رہے؟ آج ان کا یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ہندوستان میں رہیں، اور ان کے لیے جینا دوبھر ہے۔ یہ شے کہ جو مسلمان اس وقت، اور قائد اعظم کا جو معاملہ تھا کہ ایک ایسا ملک جہاں مسلمان اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے، اپنی مرضی سے کاروبار کریں، اپنی مرضی سے اپنے دینی جو احکامات ہیں ان کو بجا لائیں، دینی رسومات جو ہیں ان کو آزادی سے ادا کر سکیں۔ کیا آج ہندوستان میں وہ شے نظر آ رہی ہے؟ اور اس کو یہ شے دیکھی جائے کہ ہندوستان پہلے دن سے پاکستان کی دشمنی میں، پاکستان کی مخالفت میں آگے چل رہا ہے۔ اور ایک وقت میں نہرو نے کچھ ایک فکرہ کہا تھا کہ میں نے اتنے پاجامے آج تک نہیں بدلے جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلے گئے۔ یہ چیزیں کہ دشمن ہمارے ملک کی طرف دھیان لگائے بیٹھا ہے، نظریں جمائے بیٹھا ہے، وہ کوئی موقع، کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ایسی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ پیدا کرتا ہے، وہ اس کے لیے کام کرتا ہے، احوال بناتا ہے کہ جس میں پاکستان کو ضد پہنچائی جا سکے، جس میں پاکستان کو بدنام کیا جا سکے، جس انداز اور طریقے سے یہ چل رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ لوگ ہمارے جو سابقہ یا آج کے حکمران بھی ہیں، تو ان کو بھی دیکھا جائے تو کیا ان کے کردار ابن القمی جیسے نہیں ہیں؟ ان کے کردار ان لوگوں جیسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی، جنہوں نے اپنے ملک کے خلاف کام کیے، جنہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو قتل کروانے کی سازشیں کی۔ آج اس بات پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ کشمیر یہ جب پہلے اعتراض کیا جاتا تھا، آج وہ اعتراض کہاں گیا؟ آج کشمیر کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اکانومی کی بات ہے جی اس نے کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ کہ 2018 میں جب خان حکومت میں آیا ہے تو اس وقت ایکسپورٹ ہماری 19 ارب ڈالر کی تھی، 2022 میں 32 ارب ڈالر کی ہوئی، 2018 میں جو باہر سے پاکستان میں پیسہ آتا تھا، جو پاکستانی باہر گئے ہوئے تھے، وہ 22 ارب ڈالر تھا۔ اپریل تک وہ 35 ارب ڈالر آ چکا تھا۔ اور یہ کسی اور کی نہیں، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ اپریل تک 5.97 جی ڈی پی تھا، 5.6 کے قریب،
اور یہ تھا کہ اگر وہی رفتار رہتی تو جون کے اینڈ تک یہ 6 سے بڑھ جاتی. وہ جو خان 19 ارب ڈالر چھوڑ کر گیا تھا، 13 ارب ڈالر ملے تھے، 9 ارب ڈالر ملے تھے 2018 میں، اور جب یہ گیا ہے تو 19 ارب ڈالر خزانے میں تھے. آج 5.5-6 ارب ڈالر پڑے گئے. کہاں ہے؟ کیا یہ پیسہ ان اللہ تلّہ میں اڑا دینا کیا ملک کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ عوام کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ آج یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کہ خان نے بجلی پر سبسڈی دی، اس نے انتظام کیا ہوا تھا. آج پاؤں پڑ رہے ہیں. اس نے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں اس طرح کی محنت کرنا کروں گا. اس نے قوم کو ایک ڈھنگ، اور میں آپ سے ایک ذاتی تجربہ، ایک ذاتی بات، ایک ذاتی مشاہدہ کہ خان صاحب نے 2018 میں جب یو این میں تقریر کی کہ جس میں تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر کی، اور اس میں کشمیر پر بھی انہوں نے ڈسکس کیا، اسلامو فوبیا پر بھی اور بھی معاملات ڈسکس کیے. میں اس میں 2 باتیں ہیں کہ جو ایک حکمران اگر غیرت مند ہو، اگر اپنے عوام کا احساس کرنے والا ہو، تو وہ کس طرح عزت کرواتا. کہ میں جس دن خان نے تقریر کرنی تھی، میں کینیڈا سے نیو یارک گیا، امریکہ گیا، اور یقین کیجیے کہ جو امیگریشن والوں کا انداز یا طریقہ تھا، خود پر شرم محسوس ہو رہی تھی. لیکن جب 4 دن بعد میں دوبارہ اسی اسٹیشن سے کینیڈا میں انٹر ہوا تو امریکن امیگریشن کا رویہ بالکل مختلف تھا. یہ ایک بات. دوسری بات کہ خان صاحب نے جو کال بھی دی تھی کہ وہاں پاکستانی کشمیری یہ ایک ڈیمانسٹریشن کریں کشمیریوں کے لیے. الحمدللہ جو دوست تھے ہمارے 100-150 دوست، یہ پہلے سے بھی زیادہ، ہم سب نے جا کے وہاں اس میں پارٹیسپیٹ کیا. واپسی پر ہم ٹیکسیوں پر آئے، اور بڑی ٹیکسیاں تھیں SUV، تو دن میں 11-12 لوگ بیٹھتے جب، اور اس میں ہم نے موبائل پر خان صاحب کی تقریر سنی. وہ ڈرائیور یقیناً مسلمان ہوگا، لیکن شاید یہ کورین یا اس ملک کسی کا، اور جن لوگوں نے امریکہ کا سفر کیا ہوا ہے یا وہاں ٹیکسی پر بیٹھے ہوئے، انہیں یہ پتہ ہے کہ وہاں کا ٹیکسی ڈرائیور وہ 80 سال کی مائی ہو اور اس کے پاس پورا فل قسم کا اٹیچی کیس ہو، تو وہ پھر بھی اس میں ہاتھ لگانے کے لیے نیچے نہیں اترتا کہ وہ اس مائی نے خود ہی رکھنا ہے. ہم جب اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچے تو ٹیکسی ڈرائیور اترا، ہم سب سے مصافحہ کیا، اور اس نے ایک لفظ کہا صرف، ویل ڈن. اور یقیناً بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے غیر ممالک کا سفر کیا ہے کہ جب جس طرح سے ملک کی عزت کی بات ہوتی ہے تو شاید سر و خون بڑھ جاتا ہے. یہ اس شخص کا کمال ہے کہ اس نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور اس امریکہ کو کہ جن کے مزاج اس قدر خراب تھے کہ مشرف کے دور میں جب انہوں نے اڈے مانگے، اجازت مانگی، تو ان کے ایک بڑے عہدیدار کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بغیر کوئی بات کہے، کہ ہم تو توقع کر رہے تھے کہ یہ ڈیمانڈس کریں گے، اور ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ کریں گے ہم یہ چیزیں انہیں دے دیں گے، ان تو کچھ بھی نہیں مانگا ہم سے. آج کوئی شے نہیں مل رہی. خواتین کے بارے میں بکواس کی جا رہی ہے، خواتین کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. تمہارے پاس عدالتیں پڑی ہوئی ہیں، جاؤ کیس بناؤ. کیس بنے تھے تم پر کرپشن کے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو پوری PTI کی آج کہہ رہی ہے کہ بناؤ کیس، عدالتوں میں لے کر جاؤ، جو کوئی کرپٹ ہے اس کو سزا دلواؤ. لیکن یہ جس مشن پر آئے تھے وہ مشن ایک تو پاکستان کا خزانہ خالی کرنا،
اور دوسرا اپنے آپ کو NRO2 دینا. NRO2 انہوں نے دے لیا ہے، خزانہ خالی کر دیا ہے. آج حالت یہ ہے میری ذاتی معلومات کے مطابق کہ جو امپورٹ کے لیے جہاز کراچی پورٹ پر آئے ہوئے ہیں ان کو آف لوڈ نہیں کیا جا رہا، کہ پاکستان کے پاس ان کو ادائیگی کے لیے ڈالر نہیں اور ڈیمریج پڑ رہے ہیں اس وقت. اور اس پہ دوسری بات ہے، شاید آپ تک بھی یہ خبر تو میں نے بھی ایک سنی ہے کہ سولر پینل جو ہیں ان پر ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. اور ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب نے جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مفرور ہیں ملک سے، اشتہاری ہیں، ان پر کیس ہے، انہوں نے بہت بڑی ڈیل کر دی ہے اور وہ پاکستان آنے والے ہیں. اور وہ مفرور وہ ہیں کہ جو جب سعودی عرب ہمارا وفد جاتا ہے، حکومت پاکستان کا وفد جاتا ہے تو وہ اس میں بھی شامل ہوتا ہے، ترکی جاتا ہے تو اس میں بھی شامل ہوتا ہے. آج کہتے ہیں کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. کرپشن ثابت ان لوگوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی. آج بتائیں کہاں سے آئے ایون فیلڈ، کہاں سے آئے رائبن کے محل، 25,000 کنال کہاں سے آئی، کہاں سے پیسے آئے؟ وہ جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کہیں کہ جناب سپیکر یہ ہیں ذرائع، ان ذرائع کا ثبوت کیا دیے؟ جو عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہے خط، قطری خط، اس قطری خط کو بھی بعد میں ختم کر دیا گیا. یہ ہے کیلبری فونٹ جو اس وقت تک آیا ہی نہیں تھا. اور پھر یہ بھی کہ میری غیر ملک میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد ہے. لیکن اس کے ساتھ مزید میں ایک لفظ کہوں گا، اور جو انہی کے ایک لیڈر تھا کہ جس نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حجاؤ، کہ 2 لیڈروں نے ان کے، ایک سابقہ وزیر اعظم کہ جی یہ پیسے کہاں سے آئے، پیٹیاں کہاں سے آئیں، کہ مقصود چپڑاسی کا بھائی دبئی میں ڈاکے مارتا ہے، اس نے اس وجہ سے پیسے بھجوائے ہیں، کر لو کیا کر رہا ہے. یہ ٹیلی ویژن پر بیان ہے اس شخص کا جو شاہد خاقان عباسی ہے، اس کے میرے خیال دیکھیں تو اس میں یہ بیان ہے اس کا. اور دوسرا رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ملازم کے اکاؤنٹ میں پیسے کرائے ہیں، کسی کو کیا اعتراض ہے، کس قانون کے تحت کر کے؟ کیا یہ کرپشن کو ایکسیپٹ کرنا نہیں ہے؟ اور کیا یہ ہم لوگوں کو، عوام کو، پاکستانیوں کو بیوقوف سمجھنا نہیں کہ یہ ہم کے سامنے بات کر بھی دیں گے تو کیا فرق پڑے گا، کل کو تو یہ بھول چکے ہوں گے. اور کیا ایسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ آج بھی ایک باری پھر یہ نعرہ لگا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ وہ ذہنی غلامی کی انتہا ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. اب یہ پچھلے دنوں میں کلپ دیکھ رہا تھا ایک موبائل پر کہ اس شخص نے ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں، سارے جرائم تسلیم کیے. ہاں جی انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کیا، ووٹ پھر شیر کو. کیا اس بات پر شرم سے ڈوب مرنا نہیں چاہیے؟ ہمارا ملک ہے پاکستان، ہمارا ملک ہے. میں پاکستان ہوں، آپ پاکستان ہیں. اس ملک کی عزت ہماری عزت ہے، اس ملک کی توقیر ہماری توقیر ہے، اس ملک کی بے عزتی ہونا ہماری بے عزتی ہے. اور بے عزتی اسی طرح ہی ہے کہ آپ کہیں جائیں اور پاسپورٹ دے کے آپ کو چوتھی جگہ پر کھڑا کرنے کا بھی وہاں انتظار کرو، اور دوسرا کوئی آ جائے تو اس کو آگے لے آئیں. کیا یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا یہی عزت ہے؟ اسی بات کے لیے ہمارا ملک بنا تھا. اور ایک شخص جو اس عزت کو بحال کرنے کے لیے، اس ملک کی عوام کو آزادی فکر، آزادی معاش دینے کے لیے جس نے کام کیا، کیا اس کے لیے یہی باتیں رہتی ہیں کہ اب اور تو کچھ نہیں ملا غیر سیاسی خواتین پر؟ اور وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو خود بریف کیس اٹھا کے چلتے رہے، اور بریف کیس اٹھا کے چلنے والوں کو میرے خیال ہمارا دیہاتی معاشرہ خوب جانتا ہے کہ کون لوگ بریف کیس اٹھا کے چلتے ہیں، اور جس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ وہی کچھ بتاتا ہے. بے شک بے شک.
نہیں میں وہ لفظ نہیں کہوں گا. یہ اور اس کے لیے دیکھیے اپنی ذات اور اپنی ذات سے بڑھ کر اوپر نکل کر سوچنا یہ ہم سب کا فرض ہے. موت ایک دن آنی ہے, ہم نے چلے جانا ہے. یہ سوچا جائے کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. بے شک. کیا صرف اپنی آج کی کو کرپشن کی, کو بد کرداری کی آمدن وہ اپنے لیے, اس کے بعد کیا ہماری اولادیں کریں. بالکل صحیح. بے شک. اور جب وقت آئے گا, آج بھی دیکھیے ابن القمی, شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ ابن القمی کا کیا رول تھا. غدار تھا لیکن بہت کم لوگوں کو یہ علم ہوگا. لیکن میر جعفر میر صادق کسی سے چھپے ہوئے نہیں. آج میں جوڈیشری کے حوالے سے کہ نظریہ ضرورت کا بانی جسٹس منیر, اس پر آج بھی لعنت کی جاتی ہے. اس کو 70 سال ہو گئے فیصلہ کیے. یا اور جو دوسرے تھے, مولوی مشتاق کا نام کون لیتا ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کا جج رہا اور اس کا دیا ہوا فیصلہ آج کوئی عدالت قبول نہیں کرتی. ہمیں اپنی ذات کا نہیں, اپنی آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے کہ ان کو ایک اچھا, ایک خوشحال, ایک بہترین, ایک پرامن پاکستان میں. آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ 1 کروڑ نوکریوں کا فیصل آباد کی 90% ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے آج. کہ جب ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ جو یہ ہے پاور لوم ہے جو وہ 40 روپے کلو بک رہی ہے, اور کسی اور چیز کا مجھے وہ یاد نہیں ہے کہ وہ 60 روپے کلو ہے, لیکن پاور لوم 40 روپے کلو بک رہی ہے کہ جس سے لوگ اپنا روزگار کماتے ہیں. آج پھر وہی حالات پیدا ہو گئے. آج پھر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, اور جب روزگار نہیں ہے تو لاسنس ضرور آئے گی, لاقانونیت ضرور آئے گی, اسٹریٹ کرائم ضرور بڑھے گی. اور ایک شاید دیکھیے یہ نہیں ہے کہ خام فرشتہ ہے, لیکن اس ملک کے عوام کے لیے, اس ملک کی آبرو کے لیے اس نے جو پروگرام کیا, جو ویژن کیا, جو سوچ دی, وہ یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے ہے. ہم تو اپنی زندگیاں پوری کر چکے, سب بلاوا آ گیا, لیکن کل کو جب ہماری نسلیں اس ملک میں اس ملک کا پاسپورٹ لے کر جائیں تو کم از کم انہیں تو عزت ملے, انہیں تو احترام ملے. اور اس کام کے لیے یقیناً اس شخص کے ہاتھ مضبوط کرنا ہم سب پر لازم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اور اس شخص کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کے امیدواروں کو جتوانا, اور یہ جتوانا ایک اس وجہ سے کہ جنہوں نے اپنی ذات کے لیے ہمارے دیے ہوئے ووٹ کا استحصال کیا, جنہوں نے ابن القمی کا کردار ادا کیا, جنہوں نے میر جعفر میر صادق کا کردار ادا کیا, انہیں نشان عبرت بننا چاہیے. بے شک, بے شک. اور یقیناً یہ نشان عبرت ہیں. شاید آج کا دور ان کا اچھا گزر جائے, لیکن تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. کہ اگر 800-900 سال گزرنے کے بعد آج بھی ابن القمی کا نام ایک لعنت کے طور پر, ایک گالی کے طور پر کیا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کرداروں سے محفوظ رکھے. آمین, ہمارے ملک کو, ہماری آن کو, ہماری شان کو, عزت و آبرو کو قائم رکھے, دائم رکھے. اور مالک تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا